بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانے میں کچھ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، نہ انرجی لگتی ہے، اس کو بھی دبا دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو خبریں ہیں اور دونوں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے، ایک خبر سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان، اسد عمر اور فواد قریشی کو کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں، توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ لیکن اس خبر پر، توہین الیکشن کمیشن والی خبر پر آنے سے پہلے ایک اور خبر ہے، ممکن ہے آپ نے سن بھی لی ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، جو کہ چند دنوں سے علیل تھے، اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، یعنی وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہو گئے۔ مریم اورنگزیب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم کی طبیعت ناساز تھی، چند دنوں سے ان کو بخار تھا۔ لندن میں بھی ان کو اپنا جو قیام ہے اس کو بڑھانا پڑا، اس حوالے سے بھی چیمہ گوئیاں کی گئیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو بخار تھا، اور اب جب کہ پاکستان پہنچنے پر اپنے ڈاکٹرز کی ہدایات پر جب انہوں نے اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو نکلا۔ اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کو تیسری مرتبہ کورونا ہوا ہے، اور باوجود اس کے کہ وزیر اعظم فلی ویکسینیٹڈ ہیں، بوسٹر ڈوز لگوا رکھی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں کسی کو بھی کورونا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو وی آئی پی شخصیات ہوتی ہیں نا، بڑی شخصیات، ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے ہیں، للے تللے ہوتے ہیں، یہ پبلک سے ملتے نہیں، ملیں تو ہاتھ بھی دور سے ملاتے ہیں، گلے کسی سے نہیں ملتے۔ اور میں تو اب دعا گو ہوں کہ ان کو کورونا تھا تو ایسا نہ ہو ان کے جو بھائی صاحب وہ ان کی بھی طبیعت ناساز رہتی ہے، ان کو کورونا نہ ہو گیا ہو، کیونکہ آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پپیاں جپیاں کر رہے تھے دونوں بھائی۔ اور دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، تو بہرحال ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ کورونا یا کسی بیماری کا شکار ہیں، عمران خان سمیت، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد صحت یاب اور شفا یاب کرے۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اب یہ بھی دیکھیں، کچھ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہوں گے کہ دیکھا عمران خان کے اوپر انہوں نے حملہ کروایا تھا مبینہ طور پر، پہلے ایک ہسپتال چلا گیا، اب دوسرے کو کورونا ہو گیا، پہلے ایک کی وہ دل کی تکلیف ہوگی۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی شفا یاب کرتا ہے، اللہ ہی نے یہ زندگی، یہ جان، یہ صحت، یہ سب کچھ دیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے۔ اور جس دن اللہ چاہے تو دنیا سے کوچ تو سب نے کرنا ہے، کسی نہ کسی، جس طرح آپ کی اس نے لکھ دی ہے موت آپ کی اسی طرح آئے گی۔ اور ویسے بھی کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ موت جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے قدم لکھے ہوتے ہیں، جہاں آپ کی موت ہو وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ خیر، اب بات کرتے ہیں جناب سپریم کورٹ نے آج نوٹسز جاری کیے ہیں 3 افراد کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر، اور پی ٹی آئی کے نائب صدر یا سینئر نائب صدر فواد چودھری کو۔ اب یہ نوٹسز ان کو جاری کیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اگر آپ کو یاد ہو تو متعدد مرتبہ ان تینوں رہنماؤں کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز بھیجے، اور یہ حاضر نہیں ہوئے۔ بجائے حاضری کے یہ مختلف ہائی کورٹس میں چلے گئے کہ جناب یہ نوٹسز غیر قانونی ہیں، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے، سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے،
اس پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، درخواست کی کہ جناب ہم انہیں توہین کا نوٹس دیتے ہیں، یہ ہائی کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کر دیتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ ظاہر ہے ایک آئینی ادارہ ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب ہمارے جو وکیل ہیں وہ مختلف ہائی کورٹس میں پیش ہو کر یہ مقدمات لڑیں گے، یا ہم آئندہ جو مردم شماری اور پتہ نہیں نئے ووٹرز لسٹ اور الیکشن کی تیاری ہے وہ کریں گے۔ خیر مردم شماری تو الیکشن کمیشن کا کام نہیں، لیکن مردم شماری کے بعد پھر ووٹرز لسٹ بنے گی، نئے ووٹرز آئیں گے جو 18 سال کے ہوئے ہیں، وہ سب بہت حلقہ بندیاں ہوں گی، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں یا یہ کام کریں۔ لہٰذا انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ جناب آپ ایک کام کریں کہ آپ ایک بینچ بنا، ایک ہی جتنے بھی ہائی کورٹس میں یہ مقدمات ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان کو آپ سن لیں، تاکہ ایک ہی جگہ ہمارا وکیل جو ہے وہ پیش ہو، اور جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اس پر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس جناب عمر عطا بندیال اور جسٹس جناب صاحبہ عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عطر من اللہ صاحب، جو حال ہی میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہو کے سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے ہیں، ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے حلف لیا۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، تو اس پر وہ دونوں طرف سے دلائل سنیں گے، یعنی دونوں طرف تو نہیں، آج تو عمران خان کے وکلاء تو پیش نہیں ہوئے، صرف الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب تھے، ان سے انہوں نے سوالات وغیرہ کیے کہ ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ہے، انہوں نے 2-3 مثالیں دے دی کہ ہاں جی اس سے پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے۔ تو پھر اب چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان، اسد عمر اور یہ جو فواد چودھری ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ جناب آپ بھی آئیں، آپ بھی اپنا مطمع نظر بتائیں کہ ایسا کیوں نہ کر دیا جائے کہ ایک ہی جگہ کیس سن لیا جائے، کہ نوعیت بھی ایک ہے، مدعی بھی 3 ہیں وہی، اور آگے جس کے خلاف گئے ہوئے ہیں عدالت میں وہ بھی الیکشن کمیشن ہی ہے، تو بجائے جگہ جگہ کیس سننے کے ایک ہی جگہ اس کو سن لیتے ہیں اور وانس اینڈ فار آل اس کو معاملے کو یعنی اس کو نپٹا دیں گے۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اب اس پر اگر میں اپنے دل کی بات آپ سے کروں، کوئی تبصرہ دل جو کہتا ہے، دماغ اور دل دونوں جس بات کی گواہی دے رہے ہیں، وہ اگر میں کرتا ہوں تو پھر وہ غریب آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے میں تو سپریم کورٹ کے وکیلوں کو فیس دینے کی سکت نہیں ہے، سپریم کورٹ میں حاضریاں لگانے کی سکت نہیں ہے، اور وہاں جا کے مائی باپ کر کے معافی مانگنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ڈھیل 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 اور پھر سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ اب جو چیزیں پھیلائی گئی تھی گزشتہ 4-4.5 سالوں میں یا 5 سالوں میں، 5.5 سالوں میں، اب ان کو سمیٹا جا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا، فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔